اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی حکایات حجاز سے لی گئی ہے اور عرب کے اس دور کی بات ہے جب اب اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی اور زمانہ جاہلیت تھا۔ اپنی کہانی کی طرف مزید بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت کی بات ہے جب اسلام ابھی نہیں پھیلا تھا، تو ایک عورت کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے سسرال والوں نے کہا، بھائی ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تمہارے پاس بیٹیاں ہیں، اگر بیٹا ہوتا تو پھر بھی شاید اس کا بوجھ اٹھا لیتے، لیکن انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اسے کہا کہ تم اپنے میکے جاؤ۔ جب وہ بیچاری میکے گئی تو اس کے میکے والے میں اس کے ماں باپ اور اس کا ایک بھائی بھی تھا۔ وہ بھائی جس نے اپنے گھر کا سارا بوجھ جو ہے وہ اٹھا رکھا تھا، اس کی شادی ہو گئی تو اس کی جو بھابھی ہے وہ اس کو بہت زیادہ طعنے دیتی تھی، ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ سناتی رہتی تھی کہ تم ہم پر بوجھ بن گئی ہو، تو ہم تمہارا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو آئے دن کچھ نہ کچھ اس کو سنانا ہوتا تھا۔ وہ بیچاری گھر کے کام کرتی، گھر کے باہر والے کام بھی کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو وہ باہر کسی کام سے گئی تھی، تو رستے میں واپسی پر اس کو ایک بلی نظر آئی جو کہ بالکل زخموں سے چور ہوئی پڑی تھی، اور اس کی جو ایک ٹانگ ہے وہ بالکل زخمی تھی اور وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس بیچاری کو اس پہ بہت زیادہ ترس آیا، رحم آیا، تو وہ اس کو اٹھا کے گھر لے آئی۔ اس کی بچیاں بہت خوش ہوئیں، وہ بہت رحم دل عورت تھی، اس نے اس کو اپنے پاس رکھا اور چند مہینوں میں ہی اس کی جو بلی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ روزانہ اس کو مرہم پٹی کرتی تھی اور اس کو دودھ بھی پلاتی تھی۔ اس کا بھائی اور بھابھی اور زیادہ اسے طعنے دیتے تھے کہ پہلے تمہارا بوجھ کم تھا تمہاری بیٹیوں کا، اور اب ایک یہ بلی بھی تم لے آئی ہو، اس کو بھی ہمارے سر پر لا کے بٹھا دیا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے تو اس کے بچوں کو بھی، اس کے بھائی کے بچوں کو بھی اس بلی سے بہت زیادہ پیار ہو گیا، وہ بھی اسے اٹھاتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا ایک بچہ، اس کے بھائی کا بچہ جو ہے وہ چھت سے گر گیا۔ اس کی بھابھی کو موقع مل گیا، اس نے کہا، بھائی تمہارے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تمہاری بہن کی وجہ سے میرا بچہ چھت سے گر گیا ہے۔ اس کا بچہ تو کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی بھابھی اب اس کو وہاں نہیں رہنے دیتی تھی۔ اس کو ایک بالکل بہانہ مل گیا، اس نے کہا کہ اب بھائی اس کو گھر سے باہر نکالو تم۔ اس کے بھائی نے اپنی بہن کو کہا کہ تم ہم پر بوجھ بن گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر پہ آفتیں نازل ہو رہی ہیں، میرا بچہ جو ہے وہ تمہاری وجہ سے، تمہاری اس بلی کی وجہ سے بالکل بھی ایسے ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا بالکل اب میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو تم ایسے کرو کہ اپنا بوریا بستر لو اور میرے گھر سے نکلو۔ اب اس کے ماں باپ بھی خاموش تھے، حالانکہ وہ دور اس وقت جو ہے نا ایسا تھا کہ اسلام ابھی نہیں تھا، لیکن اب اسلام آنے کے بعد بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہے کہ اگر ہماری کسی ماں بہن کو، ہماری بیٹی کو ایسا اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے بہن بھائی، اس کا ماں باپ سارے وہ اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اگر ہو جائے تو اس عورت کا سہارا بننا چاہیے، بجائے اس کے اس کو بندہ طعنے دے دے کے مار دے۔ اب کیا ہوا کہ اس عورت کو گھر سے نکلنا پڑا، وہ بیچاری کو کسی نے ترس کھا کے جھونپڑی نما جگہ دے دی رہنے کے لیے۔ اس کا شوہر کا ایک دوست تھا جس کو اس نے 10,000 دینار دیے تھے اس کے مشکل وقت میں۔ اس کا جو دوست ہے اس کے شوہر کا، وہ اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اس کا کاروبار سیٹ تھا، تو اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوست کا جو احسان ہے وہ چکا دے۔ وہ اس کے گھر گیا، اسے پتہ چلا کہ اس کا دوست کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی جو بیوہ ہے وہ کدھر ہے، میں مجھے اس سے کام ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، وہ اپنے میکے ہوتی ہے۔ جب وہ میکے آیا تو وہاں سے اسے پتہ چلا، اس کی بھابھی نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ، وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ وہ بیچارہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا، بہت پریشان تھا کہ اب مجھے کون اس کا پتہ بتائے گا۔
اچھا، تو وہی بلی جو اس نے جس کے دیکھ بھال اس نے عورت نے کی تھی، وہ بلی باہر اس کو ملی اور اس کی ٹانگ کے ساتھ لپٹ گئی، جیسے وہ اس کے ساتھ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اس بندے نے وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے کچھ کہہ رہی ہے، وہ آگے آگے چلی اور وہ اس عورت کے پاس اس کو لے گئی۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ یہ بھائی تمہارے شوہر کی امانت ہے، تو تم اسے اپنے پاس رکھو اور اپنی ضروریات زندگی جو ہے نا وہ پوری کرو۔ وہ عورت اور اس کی بچیاں بہت خوش ہو گئیں، یہاں تک کہ اس کے دوست نے یہ کہا کہ تم ہمارے گھر چلو، میرے گھر میری بیوی اور میرے بچے، میرے ماں باپ ہیں، تم ہمارے گھر چلو، ہم تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے اور تمہاری بچیوں کی ذمہ داری بھی میں لوں گا۔ تو ایسے وہ بلی بہت خوش ہو رہی تھی، وہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی کہ شکر ہے خدایا، اس عورت کا بھی کوئی سہارا۔ تو ایسے ہی اس بلی کا اس کی مدد کرنے پر خدا نے اس کی بھی سن لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو فرشتہ بنا کر بھیجا اور اس کی جو ہے نا مدد کی۔ تو یہ تھی ایک دکھ بھری ایک بیوہ کی کہانی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔